درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور جب آپ یہ تفسیر سن رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ناچیز محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہوگا۔ یہ جو چوتھا رکوع ہے، بلکہ 5واں رکوع سورۃ البقرہ کا، اس 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک، یعنی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اصل میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں۔ نمبر 1 حضرت قطورہ، جن سے بنو قطورہ کا سلسلہ چلا، لیکن یہ نسل زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ نمبر 2 حضرت ہاجرہ، جن کے بطن سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے بنو اسماعیل کی نسل چلی۔ اسی سے قریش کی شاخ پیدا ہوئی۔ نمبر 3 حضرت سارہ، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، جن کا نام یعقوب اور عرف اسرائیل،
اسرائیل کا معنی سریانی زبان میں وہی ہے جو عبداللہ کا معنی، یعنی بندہ خدا۔ بنی اسرائیل کا قدیم وطن تو شام تھا، اور فلسطین بھی شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ یہ جو نام ہے بنی اسرائیل، یہ نسلی اور قومی نام ہے، وگرنہ مذہبی حیثیت سے یہ یہود کہلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، صدیوں تک انہیں عروج حاصل رہا۔ یہ اپنے زمانے میں توحید کے علم بردار تھے، وحی و نبوت اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، ان کا دنیاوی اقتدار ختم ہو چکا تھا، اور یہ شام سے نکل کر عراق، مصر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے بعض قبیلے حجاز اور یثرب نے ولا تکونوا اول کافر بہ، اور قرآن کے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے میں حقیر سامان، حقیر پیسہ نہ خریدو، وإیای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ فرمایا کہ میری آیتوں کو نہ بیچو، میری کتاب کو نہ بیچو۔ اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی مادی مصلحت کی خاطر حق کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا، یہ حقیقت میں اللہ کی کتاب کو بیچ دینا ہے۔ اور بیچنا کس کے بدلے میں؟ ثمن قلیل کے بدلے میں، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں۔ بعض حضرات نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کی کتاب کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا، تو کیا زیادہ پیسوں کے بدلے میں قرآن کو بیچنا جائز؟ نہیں۔ اللہ کے کسی ایک حکم کے بدلے میں، کسی ایک آیت کے بدلے میں اگر اس ساری کائنات بھی مل رہی ہو تو حقیقت میں وہ ثمن قلیل ہے، ثمن حقیر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اللہ دنیا کے سامان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہذا جب یہ فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا پیسہ نہ خریدو، تھوڑا سا سامان نہ خریدو، تو مطلب یہ کہ اگر تمہیں پوری دنیا بھی مل رہی ہو میرے کسی ایک حکم اور کسی ایک آیت کے بدلے میں، تو میرا حکم نہ چھوڑو، میری آیت کو نہ چھوڑو۔ یہاں پر یہ بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اجرت لے کر ایصال ثواب کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ تمام علماء کا یہ متفق فتویٰ ہے کہ ایصال ثواب پر اجرت لینا یہ جائز نہیں۔ پھر دیکھیے کہ ایصال ثواب کا معنی کیا؟ ثواب پہنچانا۔ جس نے اجرت لے کر قرآن پڑھا اسے تو ثواب خود حاصل نہیں ہوا، تو دوسرے کو کیسے پہنچا سکے گا؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وتکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا کیا ہے؟ ادھوری بات جس سے مطلب بدل جائے، یا جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا، یا جھوٹ اور سچ دونوں کو ایسے ملا دینا کہ امتیاز اور فرق نہ ہو سکے۔